ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلاموفوبیا اور اس سے متاثر بہت پوری دنیا میں. دیکھیں پاکستان میں تو آپ ظاہر ہے میجورٹی مسلمانوں کی ہے، لیکن جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا ملک سے باہر جو بچے پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اسلاموفوبیا کا انہیں بہت سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگوں کے جو پرسپشن ہیں اسلام کے بارے میں وہ مختلف ہیں، وہ بالکل ریالٹی سے ہٹ کے ہیں. انفارچونیٹ بات نادیہ ہے کہ ایکسٹریمزم کا بھی ظاہر اس میں کردار آ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی فالس پروپیگنڈا کے فیئر کریٹ کر دیا. اور اس کے جو وہاں فیملیز رہتی ہیں ان کے لیے لائف تھریٹنگ بہت ایسا ہوا ہے. یہ جو اسلاموفوبیا کا دن منانے کی جو بات ہے، تو نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ میں 2019 میں آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک حملہ ہوا تھا، اور اس کی یاد میں یہ اسلاموفوبیا کا آج خاص طور پہ دن اقوام متحدہ نے 60 رکن ممالک کی حمایت سے اس دن کو عالمی سطح پر منانے کی قرارداد منظور کی تاکہ اسلاموفوبیا کا مقابلہ کیا جا سکے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تعصب کو بھی کم کیا جا سکے. تو اس میں ہم کتنا کامیاب ہوئے ہیں، کتنا ہم لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو سکے ہیں کہ اسلام کی اصل پکچر کیا ہے. یعنی سب کے لیے رحمت کا دین ہے نا یہ تو، اور وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو اللہ نے یہ جو دین دیا ہے یہ بڑا زبردست پیارا دین ہے. بس دین کی ایکچول پکچر ہم نے دکھانی ہے لوگوں کو انٹرنیشنلی بھی. تو اس میں اس کوشش میں کتنا ہم کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اس پر مزید ہم بات کریں گے. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی نے ہمیں جوائن کیا، اسلامک اسکالر ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ کتنا ضروری ہے اسلام کی ٹرو پکچر دکھانا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ جو ہم نے سارے لوگوں کے تجربات بھی ایک مختصر اس میں بتایا کہ خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز بڑے متاثر ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، کوئی اور دین فالو کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا پکچر اسلام کی ان کے ذہن میں ہے. اس کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس انتہائی اہم ترین عنوان پر مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. اسلاموفوبیا کی جو تحریک ہے اور جو نظریہ ہے، بالخصوص 9/11 کے بعد اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. ویسے تو 9/11 سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اورینٹلزم کی تحریک کی وجہ سے مسلمانوں سے متعلق بہت منفی جذبات بین الاقوامی سطح پر پروموٹ اور پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. لیکن 9/11 کے بعد لگتا ایسا ہے کہ ایک مہم کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں سے اور عالم اسلام سے اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید سے لوگوں کو دور کیا جائے. اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغربی ممالک کا ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ تقریباً ختم ہونے کے برابر ہے، اور بعض ممالک میں یہ ریٹ 0.9 تک چلا گیا. جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ جو پاپولیشن ہے مسلم ورلڈ کی، وہ نہ صرف یہ کہ مسلم ممالک میں بڑھ رہی ہے بلکہ غیر مسلم ممالک بالخصوص یورپ میں. آپ بتا رہے ہیں جو کنورٹ ہو رہے ہیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. نہیں، میں بھی کنورژن پر اس کے بعد آؤں گا. میں دو باتیں کر رہا ہوں. نمبر 1 جو مسلمانوں کی جو برتھ ریٹ ہے، برتھ ریٹ کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں یورپ کے ممالک میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ یورپ کے اپنے جو انہیبیٹنٹس ہیں، وہاں کے باشندے ہیں، ان کا ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ وہ 0.9 اور اب ختم ہونے کے قریب جا رہا ہے. تو مسلمانوں کا برتھ ریٹ ان ممالک میں زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد عملاً وہاں بڑھ رہی ہے. نمبر 2، دنیا میں 9/11 کے بعد اسلام جو ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کے طور پر جانا اور پہچانا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کنورژن بہت تیزی کے ساتھ ان ممالک میں جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس کے اپنے پولیٹیکل موٹیوز ہیں، جس کی وجہ سے کبھی ہمیں قرآن مجید کو جلائے جانے کے واقعات کی صورت میں ہمیں، آپ کو یاد ہوگا کہ چارلی ہیبڈو میں مستقل فرانس میں نعوذ باللہ توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے، اور پھر اس کے بعد ایک دنیا میں ایک آگ لگ گئی اور باقاعدہ دنیا کے کئی ممالک میں مسلمانوں کے خلاف ریاستی سربراہی میں نعوذ باللہ اسلاموفوبیا کے تحت بلاسفیمی کی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بنیادی سبب جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، اور کنورژن اور پاپولیشن اور برتھ ریٹ کا بڑھ جانا. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کچھ ایسی باتیں کی جائیں کہ لوگوں کو مسلمانوں سے نفرت ہو جائے. اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور انہیں اپنے مشن پر لگے رہنا چاہیے. ہمارا دین ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک پرامن شہری کے طور پر آپ اپنی زندگی کو بسر کریں. آپ اس کے پابند ہیں، اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھا جائے.
لیکن جو آپ اسلام کی دعوت دیتے رہیں گے، یقینی طور پر سب سے بڑا جو عمل ہے وہ ہمارا اپنا کردار ہے، اور کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ۔ آپ جب اپنے عمل سے، اپنے کردار، اخلاق، دیانت، امانت، خودداری، وفاداری سے آپ جب ظاہر کرتے ہیں تو لوگ سب سے زیادہ آپ کے ایکشنز کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کا جو ہمارے پاس کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ ہمارے صوفیہ اولیاء کی محبت اور امن کی تعلیم ہے۔ اسلام کا ایک اور چیز بتائیے گا، یہ جو پکچر دہشت گردی سے جیسے منسلک کیا گیا ہے، بہت ہی خاص طور پہ غلط بات ہے، یہ پرسیپشن بنایا گیا ہے، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، کیا بتایا جائے لوگوں کو کہ ایکچول دین ہے کیا ہمارا؟ دیکھیے، میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ جو وار آف نیریٹیوز ہے، یہ دراصل دنیا میں جو جنگوں کے نئے طریقے ہیں یہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ تو جو وار آف نیریٹیوز ہے اس کو تو اسی انداز سے آپ کو جو درست پرسپیکٹیو ہے، درست نیریٹیو ہے، پوزیٹیو آپ کو پوائنٹ آف ویو پیش کرنا پڑے گا۔ تو جہاں تک اسلام اور دہشت گردی کو ساتھ بریکٹ کر دینا ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو مسلمانوں سے نفرت ہو جائے، اور جو جنگیں اس وقت گراؤنڈ پر لڑی جا رہی ہیں تو وہ نظریاتی محاذ پر بھی اسلام کے خلاف جیتی جا سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، تو لوگ بجائے اس کے کہ اسلام سے دور ہوں وہ دین کے اور قریب آ رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بتائیے گا، اس کے خلاف کیسے آواز، کیا طریقہ کار کیا ہے آواز اٹھانے کا؟ کہ دیکھیں توہین کسی بھی مذہب میں کسی کے بھی مطلب اولیاء کی جائے یا ان کے پیغمبر کی جائے، یہ کسی طور بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ ریئلائز ہم لوگوں کو کیسے کرائیں کہ یہ توہین ہمیں بری لگتی ہے، ہمارے دل پر ظاہر ہے اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے خلاف ہم کیسے آواز اٹھائیں کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ ایک پرامن طریقے سے احتجاج کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی بہت ضروری ہے نا سر۔ دیکھیے، اس وقت پوری دنیا کے مذاہب کو ایتھیزم کا چیلنج ہے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت دنیا کے تمام مذہبی مقدسات اور مذہبی کتابوں کی توہین ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مل کر ایک اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ دن پہلے بھی سنگاپور میں تھا، میں آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم جن کو قائد اعظم نے بھی اپنا سفیر بنایا تھا، حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنگاپور میں 1946 میں انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو جو ریلیجن کے خلاف لوگوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کو دین کی کسی بھی مذہب کی درست تعلیم کنوے کی جائے کہ ریلیجن ایک مورل کوڈ آپ کو فراہم کرتا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کی جا کے توہین کی جائے۔ دیکھیے، ڈینائل اور بلاسفیمی میں فرق کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کے مذہب کو نہیں مانتا یہ جائز ہے، ایک الگ بات ہے، اس کا انسانی حق ہے کہ وہ کسی مذہب کو قبول نہیں کرتا، لیکن بلاسفیمی کرنے کی اجازت نہیں۔ میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو رکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے آپ کی انسلٹ کرنے کی اجازت فساد کھڑا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جی اس کے باوجود ہم ہارمونی سے رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں ہم جی۔ اور یہ پہلے ایسے ہوتا بھی نہیں تھا، واقعی 9/11 کے بعد تو یہ ایک کامن سی چیز ہو گئی۔ جی دیکھیے، ڈائیورسٹی کو قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایتھنک ڈائیورسٹی ہے، ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، ہمارے خالق نے اس تنوع میں، ڈائیورسٹی میں، ڈفرینسز میں اللہ نے بیوٹی کو رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے، اور سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھایا جائے اور پوزیٹیوٹی کو آگے بڑھائیں، اور وہ لوگ جو محبت، امن اور پیار اور اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں اور ہر مذہب کے پوزیٹیو پرسپیکٹو کو سامنے رکھ رہے ہیں، یعنی اس میں پھر یہ بھی اسٹیٹمنٹ ہماری طرف سے آنا ضروری ہے کہ ایسا ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین ہیں، سب سے بیسٹ ہم ہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے، تو یہ طرز عمل بھی بدلنا پڑے گا نا تھوڑا سا۔ آسٹریلیا کے ایک پروفیسر پاکستان آئے ہوئے تھے کانفرنس میں، تو جب میں نے ان کے سامنے یہ جملہ رکھا کہ ہمیں کانفرنس کا ٹاپک یہ رکھنا چاہیے کہ کون سا مذہب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو وہاں پر ڈیبیٹ کے دوران ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو یہ بات زبان کے بجائے عملاً ظاہر کرنا پڑے گی کہ اسلام سب سے بہتر مذہب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عملاً یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم سب سے بہتر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے نام لیوا جو ہے سب سے برے عملاً ثابت ہو رہے ہوں، تو یقینی طور پر لوگ قریب آنے کے بجائے ہمارا عمل اسلاموفوبیا میں کا اضافہ کرنے کا سبب بنے گا۔ تو اگر ہم اپنے عمل درست کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلاموفوبیا میں بڑی کمی آ سکتی ہے۔ اور یہ اوورسیز پاکستانیز کی زیادہ ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں؟
جی ایگزیکٹلی ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص جب ہمارے ہاں مذہبی انتہا پسندی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، برداشت کا رویہ ہم ختم کر دیتے ہیں، اور بعض غیر ذمہ دار لوگ جب ہمارے ہاں قوانین کا ایک غلط استعمال کر کے سامنے کر رکھتے ہیں، تو یقیناً اس سے بھی لوگوں کے اندر ایک منفی پروپیگنڈے کی صورت میں بات آتی ہے. وہ لوگ جو چارلی ہیبڈو کا جیسوائس چارلی کا بورڈ لے کر کھڑے ہوئے تھے، انہیں کیا معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کیا ہیں؟ تو انہیں انہی کی زبان میں سیرت کا اصل پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے. اور میں ایک بات ضروری کہنا سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے عمل اور علم اور کردار میں تو وہ صفت باقی ہی نہیں رہی کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں. اب ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے. تو جارج برنارڈ شاء نے کہا تھا کہ میں نے حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج دنیا کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے، اینڈ ہی مسٹ بی کالڈ the savior of humanity. تو اگر آج بھی لوگ حضور کی طرف رجوع کریں گے، دین کے سچے پیغام کو دیکھیں گے، تو اسلام و فوبیا میں بھی کمی آئے گی اور لوگوں کو اپنی نجات حضور کے دین میں نظر آئے گی. بالکل، بڑی کمپریہنسو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی.